دیجیے مائک میں زور سے. منہال حیدر. منہال جی. حیدر, ماشاءاللہ. آپ کا نام بیٹا؟ اقرا. اقرا. آپ کا اسکول ہے ڈان ماڈل انگلش اسکول. ڈان ماڈل انگلش اسکول. تیار ہیں بیٹا آپ؟ جی. پہلا سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے نیشنل اور اسلامک ہیروز پر ناظرین یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ مشتمل ہے کہ اس میں ہم نیشنل اور اسلامک دونوں ہیروز کو لے کر چلتے ہیں. تو پہلا سوال جو ان کے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ جہیز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ملا تھا؟ ایک پلنگ, ایک بستر, ایک چادر, دیگچیاں اور مشکیزہ. درست جواب ہے جی, بالکل درست. ناظرین دیکھیے, یہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, جن کے لیے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا, جو چاہتے تھے سب کچھ جو انہیں مل سکتا تھا, لیکن آپ علیہ السلام نے یہ ہمیں عملی طور پر نمونہ سکھایا کہ نکاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کس رواج میں اور کس رسوم و رواج میں ہم ملوث ہو کر, اور کتنا مشکل بنا دیا ہے اس مبارک عمل کو ہم نے, کہ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں؟ ایک پلنگ ہے, ایک بستر ہے, ایک چادر ہے, کچھ دیگچیاں ہیں اور ایک مشکیزہ ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں عملی طور پر ثبوت یہ ظاہر کر کے دیا, عمل کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارا جا سکتا ہے اور آسانی سے گزارا جا سکتا ہے. بیٹا درست جواب آپ کا. دوسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے بیٹا, فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر کون سے صحابی بیٹھے ہوئے تھے؟ عثمان بن زید. اسما بن زید رضی اللہ تعالیٰ. جب فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام اونٹنی پر تشریف لا رہے تھے تو اونٹنی پر سوار تھے اور ایک صحابی آپ کے ساتھ موجود تھے, تو کتنا آپ سوچیں خوبصورت منظر, ان صحابی کے لیے کتنا بڑا درجہ کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں, اور آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک لازماً سواری پر جب موجود تھے تو نبی علیہ السلام کی جو پیٹھ مبارک تھی وہ صحابی کے اسما بن زید رضی اللہ عنہ کے سینے سے لگ رہی ہوگی, اور کتنا مبارک وقت تھا ان صحابہ کے لیے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے اتنے قریب رہ کر انہوں نے وقت گزارا اور ساری تربیت براہ راست نبی علیہ السلام سے حاصل کی. تو ہمارے ہیروز وہی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو نبی علیہ السلام سے لیا اور ویسے کا ویسا ہم تک پہنچایا, اور آج ہم ان کے احسان مند ہیں کہ یہ دین الحمدللہ بالکل اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا. تو یہ ہمارے ہیروز ہیں بیٹا, ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے. اور بھائی بالکل درست جواب. بیٹا تیسرا سوال آپ کی طرف یہ ہے, دونوں جوابات آپ نے درست دیے. اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کن سے ہوئی؟ حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی. درست جواب ہے جی, حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی اولاد کی کثرت ہوئی. یہ دونوں نواسے نبی علیہ السلام کے اور پھر آل بیت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. آج ناظرین کرام 15 رمضان المبارک یوم ولادت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے پاس یہ سوالات موجود ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے لاڈلے نواسے, اور اسلام کے اندر انہیں بہت بڑا درجہ اور مقام حاصل ہے کہ ایک بہت بڑے مقام پر جا کر انہوں نے 2 مسلمان گروہوں میں صلح بھی کروائی, جو کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ نواسا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے بڑا کردار, نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش 15 رمضان المبارک. ناظرین آپ نے بھی اپنے بچوں کو اس حوالے سے ضرور گائیڈ کرتے رہنا ہے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کیجیے ضرور بیٹا. تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قائم مقام مدینہ میں کس کو بنایا تھا؟ ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ناظرین میں بچوں کو ایک موقع ضرور دیتا ہوں, بڑی تیاری کر کے آتے ہیں, بڑی محنت کر کے آتے ہیں, تو گھبراہٹ میں کچھ ایسا ہو چلتا ہے, لیکن جب انہیں موقع دیا جائے, دوبارہ سوچنے کا کہا جائے, تو یہ بچے بڑی کیونکہ محنت کی ہوتی ہے, تو یہ میرا بھی فرض ہے کہ میں بچوں کو ایک موقع ضرور دوں, اور انہوں نے دیکھیں کہ تیاری کی ہوئی تھی لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے, تو حوصلہ افزائی آپ کی طرف سے رہے گی تو بچے بڑے ایکٹیو رہیں گے. بہت اچھے بیٹا, شاباش. سوچ سمجھ کر جواب دیجئے, کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو, اور اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہے. تو بیٹا اب یہ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارا یہ سیگمنٹ نیشنل اور اسلامک ہیروز دونوں پر مبنی ہے, تو اب آپ کے پاس جو 5واں سوال میں لے کر آ رہا ہوں وہ نیشنل ایشوز پر ہے کہ بتائیں پاکستان فوج کے وہ کون سے جوان ہیں جنہیں نشان حیدر ملا اور ان کا تعلق گلگت سے ہے؟ حوالدار لالک جان. حوالدار لالک جان, بالکل جواب درست, بالکل جواب درست ہے. گلگت سے ان کا تعلق ہے جی, حوالدار لالک جان صاحب کا. مجھے اس دن ایک ساتھی کہنے لگے جی آپ نے تو پروگرام میں لالک جان کر دیا,
تو ہم نے کہا جی ہم اپنے ہیروز کو نہ بھولیں گے اور انشاءاللہ نہ تو بھولنے دیں گے. یہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے گھر بار کو اس ملک پر قربان کیا. تو میرا آپ کا فرض ہے کہ ان کے کارناموں کو یاد رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وطن کے دفاع میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. بہت زبردست بیٹا, آپ کے 5 جوابات بالکل درست ٹھہرے, بالکل درست ہوئے, آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا. اب ریپڈ فائر پر آئیں گے سر, آپ اسٹاپ واچ کائنڈلی اوپن کر لیجئے. ایک جج اگر صرف ریپڈ وہ کر لیں اور مجھے 15 سیکنڈ کا ٹائم ضرور آپ نے بڑے طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اس کو یہ ضائع نہ ہو, کسی بچے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو جائے. آپ یس کریں گے, میں شروع کروں گا. محمد بن قاسم کی فوج میں زیادہ تر کون سے سپاہی تھے؟ شامی سپاہی. درست. مقام بدر مدینہ منورہ سے کتنا دور تھا؟ 80 میل کے فاصلے پر. درست. غزوہ بدر میں قبیلہ اوس کے کتنے صحابہ کرام تھے؟ 61. درست. فتح مکہ کے وقت مدینہ کے انتظامات کس کے سپرد تھے؟ جواب دے سکتے ہیں, ٹائم آپ کے اس ٹائم کے اندر سوال ہوا. جی آپ جواب دے سکتے ہیں. صحیح جواب کے سعد بن معاذ. غلط جواب. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جواب نہیں آتا تو غلط مت دیجیے گا. آپ نے اچھے خاصے 3 سوالات کے جواب بالکل درست دے دیے تھے. 3 نمبر مطلب 15 نمبر آپ کو مل گئے تھے اور آپ نے ایک جواب غلط دے دیا تو آپ کے 5 نمبر اس میں کٹ گئے, یعنی آپ کے اس راؤنڈ میں 10 نمبر ہوئے. تو آپ نے اگر غلط جواب نہ دیتے تو اس راؤنڈ میں آپ کے 15 نمبر ہوتے. دیکھیں بیٹا آپ یہ سیکھیں اس چیز کو, میں پروگرام آپ روزانہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے غلط جواب نہیں دینا. اب آپ نے آخری ٹائم میں غلط جواب دے دیا اور آپ کے 5 نمبر کٹ گئے. تو بیٹا کلیپنگ کرنے کے لیے بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلے.